बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, मीडिया टीएलपी को कवरेज क्यों नहीं देता? कौन रास्ता रोक रहा है टीएलपी का? और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे आपको अपने आज के इस इंटरव्यू में कि क्या प्लान तैयार किया गया है। टीएलपी को हराने का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया गया है। ये सारे इंकशाफात होंगे आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। हमने इस प्रोग्राम के अंदर जहमत दी है सीनियर सहाफी राना अजीम साहब को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 92 न्यूज पे एज अ प्रोग्राम एनालिस्ट आप उनको देखते रहते हैं और इससे पहले भी तहरीक लब्बैक को अक्सर मौके पर वो सपोर्ट करते नजर आए। सपोर्ट से मुराद है कि जो हक सच की बात है वो करते नजर आए हैं। दुनिया न्यूज में रहे, इसके अलावा बहुत शानदार इनका सहाफती करियर है। इनसे हम ये तमाम बातें जानेंगे और इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इतनी शदीद सेंसरशिप क्यों है? क्यों टीएलपी का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता है मीडिया के नुमाइंदगान की जानिब से? राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राणा साहब, ये बताइएगा, आपने समझते, सबसे पहले आपने समझते कि चैनल देखे तो पता चल जाता है कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, चैनल किसको सपोर्ट कर रहा है ये पता चल जाता है। अगर आप एंकर देखें तो आपको पता चल जाता है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। ये इस तरह की एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए क्या? क्या इसकी नफी नहीं होनी चाहिए इस रवैये की मीडिया में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। देखें, जहां तक उसामा ये लगा कि सहाफी किसी को पार्टी नहीं बनना चाहिए, यानी सहाफी को मैं दूसरे अल्फाज में कहता हूँ, सहाफी को या सहाफी इदारों को किसी भी सियासी जमात का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन सहाफी को हकायक जो है वो बयान भी करने चाहिए। सहाफी इदारों को हमेशा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और सच को सामने लाने के लिए खुल दिल का जो है जो हकीकत उसे बयान करना चाहिए। अगर उस हकीकत की बयान करने में ये लगे कि ये किसी की पार्टी है या किसी की तरफदारी कर रहा है तो फिर वो बात दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर कोई सहाफी इदारा या सहाफी तर्जमान ही बन जाए किसी सियासी जमात का तो ये किसी दौर पर भी सहाफती अदालत के मुताबिक में नहीं है, ना सहाफत के मुताबिक। राणा साहब, ये फरमाइएगा, आपने देखा कि तहरीक लब्बैक ने वोट बैंक को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, उसके बावजूद टीएलपी को कवरेज, मीडिया कवरेज ना देना, इसकी क्या वजह है? जब भी आप तहरीक लब्बैक के हवाले देखें, तहरीक लब्बैक एक हकीकत है कि लब्बैक एक सच्चाई है और पाकिस्तान के अंदर ये वो वाहिद जमात है जिसने बहुत कम अरसे में अपनी मकबूलियत बना है, जिसने बहुत कम अरसे में अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक बना लिया। पाकिस्तान में सियासी जमातों के हवाले से कहा जाता था पहले कि मौलाना फजल रहमान की सियासी जमात, जमात इस्लामी या उस किसी वक्त में जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी साहब से उनका वोट बैंक होता था। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात का हर हल्के में अगर वोट बैंक गिना जाए तो सियासी और मजहबी जमात का वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है। अब इसको टीवी पे क्यों नहीं दिखाया जाता? अब इसको मीडिया डिस्कस क्यों नहीं करता? जब मीडिया इसको डिस्कस करता है, जो टीवी इसको डिस्कस करता है, तो क्या आपको नहीं पता? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, क्या पैमरा की तरफ से वो नोटिस नहीं आ जाता? क्या फौरी तौर पर पैमरा की तरफ से हदायत नहीं आ जाती? पैमरा को कौन हदायत करता है? पैमरा को कौन हदायत देता है? पैमरा को कौन आगे ये सब कुछ बताता है? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जब किसी टीवी चैनल पर कोई भी जर्नलिस्ट जब इनकी हमायत से बोलता है, हमायत नहीं हम कह सकते, इनके लिए सच्चाई बयान करता है और सब कुछ सामने लेकर आता है, तो फिर उस वक्त फौरी तौर पर पैमरा की तरफ से एक नोटिस आ जाता है, पैमरा की तरफ से हदायत आ जाती है। हर टीवी चैनल को हदायत है कि इनको कम से कम दिखाएं और ये हदायत मौजूद है। इनको एक सियासी जमात तो तस्लीम कर लिया गया है, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, मगर इनके लिए वो सारी चीजें जो है टीवी और चैनल्स पर तकरीबन ना होने के बराबर है, जो एक आम सी सियासी जमात के लिए होती है। बहुत सी ऐसी सियासी जमातें जो इनसे बहुत, इनके वोटर बहुत ही कम तादाद में है, उनको दिखाया जाता है। लेकिन इनको ना दिखाना मेरी खुद समझ से बाहर है। क्यों? ना तो ये पुरतशद्दुद है, ना इन पर कोई ऐसा एलिगेशन है तो जो दीगर सियासी जमातों पे हो सकता है, ना इन्होंने करप्शन की है, ना इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ना ये किसी ऐसी चीज में मुलव्वस है कि जिसको तो ये कहा जाए कि इनके टीवी पे आने से पाकिस्तान को नुकसान होगा। जब इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, जब इनको इलेक्शन का निशान अलॉट होने की इजाजत है, तो फिर इनको टीवी पर डिस्कस करने की इजाजत क्यों नहीं? ये हमें, आपको ये जो सवाल आपने पूछा क्यों है, वो पैमरा
آپ کو پتا پیمرا کی طرف سے بتایا ایک نوٹیفکیشن اس پہ جاری ہو چکا. رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بہت سے چینلز میں رہے ہیں, دنیا نیوز میں لمبا عرصہ رہے, 92 نیوز میں رہے, کبھی کسی چینل مالکان کی جانب سے یا چینل کی مینجمنٹ کی طرف سے ڈائریکٹلی آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ ٹی ایل پی کے حوالے سے بات نہ کریں؟ نہیں جی, پیمرا کسی میں نہیں سمجھتا, میں جتنے چینلز میں رہا ہوں مجھے کبھی نہیں کہا گیا. اچھا ابھی میں نے کل کے پروگرام میں بھی تحریک لبیک کو ڈسکس کیا, لیکن ڈسکس کرنے کا مقصد نہیں حال ہے. تحریک لبیک پاکستان کو جو کوریج ملنی چاہیے تھی تو اصل انتظامیہ بھی آپ کو چینل کی منع کرتی ہے, تو اسی صورت میں کرتی ہے کہ جب پیمرا کہتا ہے. چینل انتظامیہ میں نہیں سمجھتا کہ ذاتی طور پہ کہتی ہوگی, تو شاید وہ چند ایک ایسے لوگ ہوں جو شاید میں کہہ رہا ہوں, جو شاید آپ ذاتی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جن کی ٹی وی پہ آنے سے یا ان کو ڈسکس کرنے سے ٹی وی چینلز کو باقاعدہ پروموشن ملتی ہے, باقاعدہ ان کے ویورز بڑھتے ہیں, تو اس کو روکنا میں نہیں سمجھتا کہ انتظامیہ وہ چاہتی ہو, تو صرف پیمرا کی طرف سے ہے. رانا صاحب یہ بھی بتائیے کہ ٹی ایل پی پر فیس بک پر پابندی لگوائی پاکستان مسلم لیگ نون نے, انہوں نے خط لکھا فیس بک انتظامیہ کو, اس کے بعد حکومت آ گئی عمران خان کی, اس کے بعد پھر حکومت آ گئی نون لیگ کی, کسی ایک نے بھی دوبارہ خط نہیں لکھا کہ اس پابندی کو اٹھا لیا جائے. اس کے پیچھے کیا وجوہات نظر آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پس پردہ کچھ شاید کوئی اور حقائق ہے, پس پردہ شاید کچھ اور ایسی قوتیں موجود ہیں جو شاید یہ ان حکومتیں جو ہے ان کے آگے بھی بے بس ہوں, یا پھر حکومتیں جو ہیں دونوں حکومتیں جو تھیں جو سابقہ اور موجودہ, یہ ان کے ووٹ بینک کی وجہ سے خوفزدہ ہے کہ اگر یہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, ٹی وی پہ آ کر یہ دوبارہ ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں, ان کی مکمل کوریج کی جاتی ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے, ان کی بات سنائی جاتی ہے, تو شاید ان سے ان کا ووٹ بینک کام ہو, تو جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ. مجھے ایک بات بتائیں, کیا کراچی میں جو کراچی کا جو الیکشن تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن تحریک لبیک ہاری ہے؟ نہیں ہاری. تحریک لبیک وہ الیکشن جیتی ہے, اور تحریک لبیک کے اس الیکشن جیتنے کے بعد رزلٹ اور جو رزلٹ وہاں پہ آیا اس کے بعد اور جو وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی, کیا اس کو میڈیا نے اس طریقے سے دکھایا؟ اگر وہاں پر کوئی اور سیاسی جماعت اتنے کم مارجن سے اسے ہرایا جاتا, اور کئی پولنگ اسٹیشن جس پہ پولنگ بند کی گئی تھی اور ان کا پھر رزلٹ بھی جاری کر دیا جاتا, تو ایک قیامت برپا ہوئی ہوتی. تو سیاسی جماعت جو ہے اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں سارا دن ٹی وی چینلز پہ پروگرام ہوتے, سارا کچھ ہوتا. چونکہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس نے وہاں پہ کوئی ایسی بڑی ہنگامہ آرائی نہیں کی, انہوں نے کوئی وہاں پہ بڑے جلوس نہیں نکالے کہ جناب اس دھاندلی کے خلاف. انہوں نے پاکستان کے لیے پرامن رہے, تو جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کمزوری سمجھی گئی, اور اس کو کسی چینل نے ڈسکس بھی نہیں کیا, اور اس کے بعد آپ اور میں نے بھی اس پہ بات نہیں کی. رانا صاحب یہ بتائیے کہ NA 240 کو دیکھتے ہوئے آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ اگر صحیح کھل کھیلنے کا موقع ملے, میدان سب کے لیے ایک جیسا ہو, تو ٹی ایل پی کیا پریڈکٹ کرتے ہیں آپ ضمنی انتخابات میں کیا ریزلٹس لے کر آ سکتی ہے؟ دیکھیے میں اوور آل بات کروں گا, اگر اس الیکشن میں غیر جانبدارانہ الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان بہت سے حلقوں میں اپسیٹ کرے گی. مسلم لیگ نون کسی جگہ پہ بھی جیتی نظر نہیں آئے گی. تحریک انصاف ایک بڑا اچھے مارجن سے جیتے گی. اس کے بعد تحریک لبیک ہے, اور تیسرے نمبر پہ جا کر مسلم لیگ نون ہے, اگر آپ زمینی حقائق دیکھ لیں. لیکن میں پھر وہی کہوں گا, پچھلے دنوں شیخو پورہ کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ کو گرفتار کر لیا گیا, بعد ازاں سے چھوڑا گیا. کیوں؟ کیا اس کا قصور کیا تھا؟ اسی طرح بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تحریک لبیک اگر جیتنا بھی چاہے تو اسے نہ جیتنے دیا جائے. اور اگر پنجاب کے ضمنی حلقوں کی آپ بات کریں گے, الیکشن کی بات کریں گے, تو آپ اس الیکشن میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کوئی اور سیاسی جماعت آپ کو زیادہ ووٹ بینک لیتی ہوئی نظر آئے گی, حقیقی طور پہ بہت سے حلقوں میں, تمام حلقوں میں نہیں کہہ رہا, بہت سے حلقوں میں, تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہوگی. لیکن کیا, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, اس کا رزلٹ اس نے دیا جائے گا, یہ ایک سوال ہے. رانا صاحب آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے بیانیے یا منشور کے اندر کوئی ایک بھی چیز ایسی ہے جو پیمرا کے رولز کے خلاف ہو؟ بالکل کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جو پیمرا کے رول کی خلاف ورزی کرے. بہت سی سیاسی جماعتوں کے بہت سے افراد ایسے ہیں پروگرام شروع ہوتے ہی ان پر پابندی پیمرا کی طرف سے غیر اعلانیہ جو ہوتی پابندی لگ جاتی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے یہ نہ دکھائیں, اس کو یہاں سے کٹ نہ کریں,
تو ان پر بھی ان کی منشوری بھی ایسی چیز کوئی نہیں ہوتی، ان پر بھی ایلیگیشن کوئی نہیں ہوتی. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر وہ قانون چلتا ہے کہ ڈنڈے والا ہے، اور ڈنڈے کا قانون حکومت کا ہوتا ہے. حکومت جو چاہے قانون بنا دے، اس کو نہ کسی عدالت کا ڈر ہے نہ کسی آئین کی فکر ہے. تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور جیتتا وہی ہے، مایوسی کی جاتی ہے جو آگے سے مزاحمت کرے، تو پھر وہ قانون اس پہ لاگو ہو یا نہ ہو اس کی بات سنی جائے. بہت شکریہ آپ کا رانا عظیم صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین، رانا عظیم صاحب موجود تھے، سینئر صحافی 92 نیوز، اور اکثر آپ ان کو پروگرامز کے اندر دیکھتے ہیں مختلف چینلز پر بھی اور 92 نیوز پر بھی. یہ بطور اینالسٹ آپ کو نظر آتے ہیں اور بڑی شاندار بڑی بیلنس بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت کچھ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا، بہت سی چیزیں آپ تک پہنچ گئی ہوں گی. ہمارا مقصد یہی تھا آج کے اس پروگرام کو کہ آپ کو بتائیں کہ کہاں پہ اصل پرابلم ہے، کہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ٹی ایل پی پہ، اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، وہ سارے صورتحال، اور وہ چیز جو بتائیے رانا صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پورا پلان کر لیا گیا ہے. ووٹ پر پہرا دینے کی جو بات قائدین کرتے ہیں ٹی ایل پی کے، وہ پہرا ہر ورکر کو دینا پڑے گا. ادروائز میدان اگر آپ نے ایسے سادہ چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا، تو پھر وہی ہوگا جو باقی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ پورا آپ کو جو ہے وہ جھاڑو لگتا ہوا نظر آئے گا، یا آپ کو پنکچر لگتے ہوئے نظر آئیں گے. وہی 35 دن کی بات کی جاتی تھی. دوبارہ سے ایسا کچھ نہ ہو، اس کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ ساتھ آنکھیں کان کھلی رکھنے کی ضرورت ہے. ٹی ایل پی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی، ان کے سپورٹرز کو بھی، اور باقی ٹیم کو بھی. ہمارے آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.